اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے تمام دیکھنے والے بہن بھائیوں کو میری طرف سے، نادیہ خان قادری کی طرف سے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ کل میں بزی تھی، جمعۃ المبارک تھا تو آؤٹ آف اسٹیشن تھی، واپس رات کو 9 بجے کے قریب گھر پہنچی، اس لیے میں پھر تھکی ہوئی تھی اور آتے ہی عشاء کی نماز کے بعد آتے ہی گھر میں جو ہے وہ سو گئی۔ تو آج جو ہمارے پاس آیت آف دا ڈے ہے وہ بہت ہی اہم آیا مبارکہ ہے جو اللہ رب العزت حکم دے رہا ہے۔ میری اور آپ سب کی کوشش یہ ہوگی کہ ہمارا روزہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو، اللہ رب العزت اسے قبول فرمائے۔ ہر ایک کی کوشش ہے، میری بھی یہ کوشش ہے۔ اور وہ کون سے اعمال ہیں، وہ کون سے افعال ہیں جن سے روزہ ہمارا عدم قبولیت کا شکار ہو جاتا ہے، ہم نے وہ آج اس ٹاپک پر بات کرنی ہے۔ تو میں جو آیا مبارکہ آپ کے سامنے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں قرآن مجید فرقان حمید کھول کے آپ کے سامنے بیٹھی ہوتی ہوں، یعنی اللہ رب العزت سے باتیں کرنے کا موقع ملتا ہے مجھے، اور کچھ وقت اللہ رب العزت کی باتیں آپ کو سنانے کا موقع ملتا ہے۔ تو سنیے آج اللہ رب العزت اپنے پیارے بندوں سے، اپنے مومنوں سے جو اس پر ایمان لائے اور اس کی خاطر آج کل بھوک پیاس اور ہر طرح کے جو شہوتیں حلاوتیں ہیں ان کو ترک جو ہے وہ کر کے تو اس کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو مکمل اور کامل رضا اس کو حاصل کریں۔ تو آئیے اس آیا مبارکہ کو آپ سنیے گا۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفواحش فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ سمجھ تو آئی گئی ہوگی سورہ نور آیت نمبر 19، جس میں اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ بے شک جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، اور اللہ ایسے لوگوں کے عزائم کو جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اب یہ آیا مبارکہ جو میں نے پڑھی ہے، جو میں نے تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت کا ایک حکم آیا ہے ہمیں کہ جو لوگ بے حیائی کو پھیلاتے ہیں۔ اب ہم نے روزہ بھی رکھا ہوا ہے، رحمتوں کا مہینہ، رحمت کا برکت کا مہینہ چل رہا ہے، اور اس رحمت کے برکت کے مہینے میں ہم نے اللہ کی محبت کو پانا ہے، اپنے تزکیہ نفس جو ہے اس کو پکڑنا ہے اور خود کو پاک صاف طاہر مطہر کرنا ہے، منزہ مصفہ کرنا ہے تاکہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ مگر کچھ ایسی ایپس موجود ہیں، کچھ ایسے سوشل میڈیا پہ لوازمات موجود ہیں جو ہمیں بے حیائی کی طرف کھینچ رہے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی، جانے میں بھی، اور بعض اوقات جانتے ہوئے ہم ان چیزوں کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں، اور پھر ان چیزوں کی طرف اٹریکٹ ہو کر ہم جو بھوک رکھتے ہیں، پیاس رکھتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے روزے کا ثواب زائل ہو جاتا ہے۔ اب رات دن کی بھوک کاٹی، سحری کی، رات کو اٹھے بھی، مگر کیا کہ سارا دن سوشل میڈیا کو پکڑ کر بیٹھے رہے۔ سوشل میڈیا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں اچھائی کے ساتھ، اور اچھائی کتنی آٹے میں نمک کے برابر ہے، بہت زیادہ اچھائی نہیں ہے، یہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتی ہوں۔ بے حیائی کے لوازمات زیادہ ہیں، ان میں آپ کو سرے دست جس چیز سے روکنا چاہ رہی ہوں، جس چیز پر بین میں چاہ رہی ہوں کم از کم اس پورے ماہ میں اللہ کی محبت پانے کے لیے، وہ ہے ٹک ٹاک۔ آپ اس کو اوپن کر کے دیکھ لیں، کھول کے دیکھ لیں، آج بھی اس پر مزاح والی ویڈیو موجود ہوں گی جن میں رمضان المبارک جیسی بابرکت ماہ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے،
اور افطار کے نام پر کہ افطار اتنی اس طرح کروائی جائے گی، کوئی بیوی شوہر کا مذاق اڑا رہی ہے، کسی کو برتن زیادہ مانجنے پڑ رہے ہیں، یعنی اس طرح کی. اور ان عورتوں نے وہ باقاعدہ مینشن کیا ہوتا ہے کہ وہ روزے دار ہیں، روزہ رکھا ہوا ہے، مگر کیا ہے کہ وہ روزے کے باوجود ان کے سروں پہ دوپٹے نہیں ہوں گے، ان کے کپڑے بے حیا ہوں گے. تو وہ بے حیائی کی طرف بلاوا دے رہے ہیں. ادھر اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ جو بے حیائی پھیلاتے ہیں ان کے لیے آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے، اور یہ جو دنیا جہاں میں رہتے ہیں اس میں بھی دردناک عذاب ہے. تو میں جو سمجھتی ہوں یہ جو دنیا میں عذاب ہے نا، یہ عذاب ان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ غیر مردوں کے سامنے اپنا سر ننگا کر کے آ جاتی ہیں، اور اس طرح کی عجیب عجیب حرکات و سکنات ہوتی ہیں جن سے نہ چاہتے ہوئے بھی بندہ جو ہے وہ بے حیائی کا مرتکب ہو جاتا ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، سنن نبی داؤد میں موجود ہے، حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے سنا رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ کہتے ہوئے کہ پچھلے انبیاء کرام کے کلام سے جو میں نے چیز سیکھی وہ یہ تھی کہ جب تم میں حیا نہ رہے تو پھر جو جی چاہے وہ کرو. اب سمجھ آئی بات کی کہ ہمارے اندر سے حیا کو کس طرح ختم کیا جا رہا ہے. میں معذرت کے ساتھ کئی سالوں سے الیکٹرانک میڈیا کے خلاف ہوں. ان کے اشتہارات آج بھی آپ دیکھ لیں، وہ افطار کے پروگرام چل رہے ہیں، کمرشلائز ان کے پروگرامز ہیں، ان میں بھی مختلف قسم کے ایڈز آئیں گے، اور وہ سارے ایڈز بے حیائی والے ہوں گے. وہ سارے ایڈز جو ہیں وہ خواتین بے لباس ہوں گی، اور ہم بیٹھے ٹی وی شوز میں اپنی طرف سے اسلامک پروگرام دیکھ رہے ہوتے ہیں. بیسیکلی ہم اسلامک پروگرام نہیں دیکھ رہے ہوتے، وہاں پہ وہ جو بے حیائی پر موڈ ہو رہی ہے الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے اور سوشل میڈیا کے ذریعے اور ٹک ٹاک جیسی واہیات ایپ کے ذریعے جو بے حیائی پر موڈ ہو رہی ہوتی ہے، ہم نہ جانے انجانے میں ان چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو ایسا روزہ جو ہمیں سوشل میڈیا سے دور نہ کرے، جو ہمیں فیس بک کی ویڈیو سے، ڈراموں سے، فلموں سے، اور یہ ٹک ٹاک جو ڈانسر ہیں، جو لنڈے کے ڈانسر انہیں میں کہوں گی، لنڈے کی جو پیداوار ہیں، یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ ڈانس کر کر کے یہ تو اپنا بزنس بنا رہے ہیں. اور میں بڑی حیران ہوتی ہوں ان خواتین پہ جو خواتین اپنے شوہروں کو اپنی جو ذات کا ایڈورٹائزمنٹ کے لیے، وہ بزنس کے لیے اور ان کو ایڈورٹائزمنٹ کے لیے یوز کر لیتے ہیں. کیا ان کو یہ نہیں خبر کہ یہ مسلمان عورت ہے؟ کیا ان کو یہ قرآن نظر نہیں آتا؟ یہ قرآن مجید فرقان حمید جیسی خوبصورت کتاب نظر نہیں آ رہی؟ کیا اس کا انکار ہے ان کو؟ یعنی کس کا انکار کر رہے ہیں؟ اور رزق کا وعدہ جو ہے وہ تو اللہ رب العزت نے کیا ہے، وہ اس پر توکل رکھیں. وہ رزق جو ہے وہ تو کیڑے کو پتھر میں دے رہا ہے، اور پرندوں کو درختوں پہ دے رہا ہے. وہ پرندہ کھانے، کیا وہ کوئی محنت مزدوری کرتا ہے، کوئی کاروبار کرتا ہے؟ کیا وہ ٹک ٹاک پر آ کے ڈانس کرتے ہیں تو ان کو اللہ رب العزت روزی دیتا ہے؟ نہیں. یہ سارے جو لوازمات بے حیائی کے ہیں ان میں سر فہرست جو ہے وہ ٹک ٹاک کی ایپ آتی ہے. اور آج کے دور میں یہ جو چل رہا ہے ماہ رمضان المبارک، بہت خوبصورت مہینہ جو چلتا جا رہا ہے، جس کے الحمدللہ 4 روزے ہم رکھ چکے ہیں. اس ماہ میں اگر ہم یہ چیز نہیں چھوڑ سکتے، اس کے اتنے ایڈکٹ ہو گئے ہیں، عادی ہو گئے ہیں کہ ہم اس پر ویڈیو بنائے بغیر نہیں رہ سکتے، ہم اس کو دیکھے بغیر نہیں رہ سکتے، تو سمجھیے کہ آپ نے پھر نشہ کر لیا ہے. اور نشہ قرآن مجید فرقان حمید کے حکم کے مطابق جو چیز حد سے زیادہ تجاوز کر جائے، جو انسان کے اوپر غلبہ پا جائے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے سوا، ان کے احکامات، ان کے ادب، احترام اور عشق کے علاوہ جو چیز غلبہ پا جائے وہ حرام ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو کوئی بندہ روزہ رکھ کر نماز میں غفلت برت لے مگر سوشل میڈیا کو نہ چھوڑے، وہ قرآن میں غفلت برت لے اور سوشل میڈیا کو نہ چھوڑے، ایسے روزے کا تو کوئی فائدہ نہیں. بعض ایسے بھوکے اور پیاسے ہوں گے، سارا دن بھوک پیاس کاٹیں گے، اور شام کو جب وہ افطار پہ بیٹھیں گے تو اللہ رب العزت کو ان کی بھوک اور پیاس نہیں چاہیے تھی. اللہ رب العزت کو تو ان کا متقی ہونا چاہیے تھا، پسند ہے. وہ چاہتا تھا کہ اللہ رب العزت کی چاہت ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ متقی بنے. تو آپ متقی بننے کی بجائے یہ ایپس اور سوشل میڈیا پر بیٹھ کے آپ اپنی نمازوں کو قضا کر رہے ہیں، صرف روزے رکھ رہے ہیں اور اس میں قرآن کی تلاوت نہیں کر رہے. آپ اگر کر سکتے ہیں میرے بہن بھائیوں
تو کم از کم اس رمضان المبارک میں ایک قرآن پاک جو ہے وہ تلاوت کے ساتھ، قرات کے ساتھ اللہ رب العزت کے ہاں بیٹھ کر محبت سے اپنی پاک صاف جگہ پر اس کو ختم کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کریں. پھر آپ دیکھیے آپ کو کتنی عنایات ہوتی ہیں. میں آج اپنے تجربے کی بنیاد پہ آپ کو ایک چیز کہہ دوں، یہ دنیا کی لذتیں، دنیا کی محبتیں کچھ بھی معنی نہیں رکھتی. یہ سب بے وفا محبتیں ہیں. صرف وفا والی محبت اللہ رب العزت کی محبت ہے. جو کوئی بندہ اللہ کے عشق کا ذائقہ چکھ لیتا ہے، اللہ کی محبت کا ذائقہ چکھ لیتا ہے، یہ ٹک ٹاک جیسی ایپ، یہ بے حیائی کے ڈرامے، یہ بے شرمی کے ڈرامے، یہ فلمیں، یہ کچھ معنی نہیں رکھتے. اگر آپ کو اللہ رب العزت سے آشنائی ہو گئی، اس کے احکامات کی آشنائی ہو گئی، آپ نے قرآن کی ایک آیت سیکھ لی، سمجھ لیں آپ ایک آیت سیکھ لیں گے، اللہ رب العزت آپ پر فضل کی عنایات اور بارشیں برسا دے گا. ہاں، اس دور میں بے حیائی کو روکنے کے انتظامات جو کرتا ہے، اور حدیث مبارکہ بھی ہے، مشکات المصاحبی میں یہ حدیث موجود ہے، اور اس میں یہ موجود ہے کہ حیا خیر ہے، اور حیا اخلاق والے بندے کے پاس ہے، ایمان والے بندے کے پاس ہے، اور ایمان اخلاق کا حصہ ہے، اور بے حیائی بد اخلاقی ہے، اور وہ بد اخلاق انسان کرتا ہے. تو ہم تو بد اخلاق ہو نہیں سکتے. بینگ اے مسلم، ہم مسلمان ہیں، ہم کیسے بد اخلاق ہو گئے؟ چونکہ ہمارے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلیٰ اخلاق والے ہیں، بڑے بلند و بالا اخلاق والے ہیں، تو ہم نے تو ان سے اخلاق سیکھا ہے. تو آئیے ہم کم از کم یہ عہد کرتے ہیں کہ جو اللہ کا حکم ہے کہ جو بے حیائی کی دعوت دیتے ہیں، تو کچھ ایپس ہیں جن میں ایسی لوگ موجود ہیں جو پیسے کی خاطر کچھ بھی کریں گے. قرب قیامت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، میری امت کی عورتیں، مجھے جب یہ حدیث یاد آتی ہے تو میں ڈر جاتی ہوں، خوف زدہ ہو جاتی ہوں کہ مالک ہم اتنی گناہ گار ہیں کہ حضور ہمارے بارے میں، ہم جیسی گناہ گار خواتین کے بارے میں یہ پشین گوئی کر کے گئے. تو کبھی کبھی میں جب اپنا محاسبہ کرتی ہوں، اپنے آپ کو سوچتی ہوں، تو مجھے خوف آتا ہے. حضور نے فرمایا کہ قرب قیامت میرے امت کی خواتین بے حیائی اور کسی کے سامنے ننگا ہونے سے نہیں شرمائیں گی، اور یہ دور آ چکا ہے. آپ دیکھ لیں، الیکٹرانک میڈیا پہ دیکھ لیں، ٹک ٹاک پہ دیکھ لیں، فیس بک پہ دیکھ لیں، مختلف یعنی لوگوں کو حیا ہی نہیں رہی. یہ عالم ہو گیا ہے. کیا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے بڑی کوئی ہستی ہو سکتی ہے جب ان کے پاس حیا موجود ہے؟ وہ حیا کا منبع ہے، حیا ان کے قدموں سے پھوٹتی ہے. جب وہ جو جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، جب وہ حیادار ہیں، تو ہم بھی ان کے در کی منگتیاں ہیں، بیکاری ہیں. میں بڑی حیران ہوتی ہوں ان مردوں کو جو ایسی عورتوں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں اور کھڑے ہو کر تو اس طرح کی بےہودگی کرتے ہیں. اور رمضان المبارک کے خوبصورت افطار، وہ افطار جس افطار بنانے والی عورت کو بڑا اجر و ثواب ہے، اور روزہ کھولنے والے اور کھلوانے والے کو بڑا اجر و ثواب ہے، وہ بے حیائی کی کیٹیگری کی طرح لے جا کے اس افطار کا مذاق اڑانا حد نہیں ہو گئی؟ یہ بڑی تکلیف دہ چیز ہے، میرے لیے تو بڑی پینفل ہے. مجھے نہیں پتا آپ لوگوں کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، یا آپ لوگ میری اس بات سے کتنے متفق ہوتے ہیں. سحر اور افطار تو بڑی رحمتوں والی سحر ملی ہے وہ، اور جو افطار ملی ہے وہ بھی بڑی برکت والی ملی ہے. تو اس پہ اٹھ کے ٹک ٹاک پہ بے حیائیوں کی اس میں ایڈنگ کر کے بے شرمیوں کی ایک عورت کو دکھانا کہ جو برتن دھونے سے آواز آ رہا ہے. بھئی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی، آپ جو ہیں جب آپ نہیں آوازار ہوئیں کام کرنے سے، آپ بیمار تھیں، ایک روز ساری رات بخار میں تڑپتی رہیں، آپ نے گھر اٹھی، مولا علی کہتے ہیں نماز کا وقت تھا، نماز کے لیے میں اٹھا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ساری رات وہ بخار میں تپتی رہی فاطمہ الزہرا، تو میرے اٹھنے سے پہلے فاطمہ الزہرا اٹھی ہوئی تھی اور وضو کر رہی تھی. آپ کہہ رہے ہیں میں خاموشی سے مسجد کی طرف چلا گیا نماز کے لیے، اور جب میں واپس آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ فاطمہ الزہرا چکی چلا رہی ہیں. قربان جاؤں ان کی عظمت پہ، رفت پہ، ان کی توقیر پہ، ان کی حیا پہ، ان کی عبادتوں پہ، ریاضتوں پہ. پھر مولا علی سے رہا نہ گیا. اب مولا علی کہنے لگے کہ آپ کے چہرے پہ بیماری کے آثار ہیں، آپ کے چہرے پہ بیماری کے آثار ہیں، اور آپ پھر بھی چکی چلا رہی ہیں. میں نے دیکھا کہ آپ ٹھنڈے پانی سے وضو کر رہی تھی.
اور آپ کو جبکہ ساری رات میں نے دیکھا ہے کہ آپ بخار میں کراتی رہی ہیں، تڑپتی رہی ہیں، لیکن حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے ہماری طرح عام عورت تھی کی طرح وہ جواب دے سکتی تھی، لیکن انہوں نے نہیں دیا. انہوں نے کہا کہ میں اور آپ ہمارا کام کاج کر رہی ہیں. آپ نے کہا وہ جو وضو کیا تھا میں نے اللہ کی اطاعت کے لیے کیا تھا، وہ جو آپ یہ جو چکی چلا رہی ہیں یہ آپ کی اطاعت کے لیے ہے، آپ کی محبت کے لیے، آپ کی اولاد کی محبت کے لیے ہے، چکی چلا رہی ہوں. اور اگر اس حالت میں میری موت واقعہ ہو جاتی ہے تو یقیناً میں وہاں جا کر جنت میں راحت پانے والی ہوں. اب دیکھیں یہ فاطمہ الزہرا ہے. تو ہم انہی فاطمہ الزہرا کی باندھی ہیں. ہمیں گھر کے کام کاج سحر اور افطار میں اگر برتن دھونے پڑے تو کس وجہ سے یہ بے حیائی کی ایپ جو ٹک ٹاک ہے اس پر اس طرح کے مذاق بنائے جاتے ہیں، اور بے حیائی تو آلریڈی اس پہ پھیل رہی ہے، اور جو اس پہ کھڑی ہو کے ننگے سر ہمیں سحر و افطار کے ڈرامے بازیاں اور اس طرح کی بے حیائی پھیلا رہی ہیں. بڑے افسوس کی بات ہے ان خواتین کے لیے کہ جو اس طرح کی اتنی خوبصورت بابرکت رحمت والے مہینے کو ایک اپنا بنا کے ٹاپکس بنا کے تو آپ ٹک ٹاک پہ ویسے ہی آپ بے حیائی پھیلا رہی ہیں، اب اس ماہ مبارک کا بھی مذاق اڑا رہے ہیں. تو یہ انتہائی افسوسناک بات ہے. تو جو بے حیائی پھیلاتا ہے وہ یہ جان لے، وہ یہ سن لے، وہ سمجھ لے کہ حضور کا رب فرما رہا ہے کہ جو بے حیائی پھیلائے گا اس کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے. اب یہ دردناک عذاب کیا ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے. جہاں ایک طرف اللہ رب العزت نے جنت میں محل تعمیر کیے ہیں، جنت میں دودھ کی نہریں بہ رہی ہیں، دوسری طرف اللہ رب العزت نے استغفر اللہ میں تو ذکر بھی نہیں کر سکتی مالک ان سزاؤں کا جو رکھی ہیں، دہتی آگ ہے. ہم دنیا کی کن محبتوں میں پڑ گئے، کن بے حیائیوں میں پڑ گئے، ہمارے لباس حیا والے نہ رہے، ہمارے سر جو ہے وہ ڈانپے نہ رہے، اور ہم نے کیا کیا کہ اس دنیا کی محبتوں کی خاطر، اس دنیا کی دولت کی خاطر ہم نے بے حیائی کو اپنا لیا. لوگوں اب بھی وقت ہے، ہم نے جانا ہے، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے. اور آپ سب سے میری گزارش ہے کہ اپنے روزوں کی بھرپور لذت لیتے ہوئے یہ جو مختلف قسم کی ایپ، وہ چاہے ٹک ٹاک ہو، واٹس ایپ ہو، فیس بک ہو، یوٹیوب ہو، یا جو بھی انسٹا ہے، جو بھی ہے، اس میں سے وہی چیزیں چن کر سنیں جو آپ کا ایمان تازہ کریں، آپ کی روح کو تازہ کریں اور آپ کو نیکی کے راستے پہ چلائیں. یقیناً میری بات آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ بے حیائی پھیلانے والا دنیا و آخرت میں ذلت اٹھانے والا ہے اللہ کے حکم کے مطابق، اور جو حیا رکھتا ہے اس کے لیے جنت ہے. اور حیا، حدیث مبارکہ ہے، حیا ہے ہی خیر، حیا کا نام خیر ہے، اور حیا ایمان کا حصہ ہے. یہ صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے، حیا ایمان کا حصہ ہے. 70 شاخیں ہیں ایمان کی، اور سب سے افضل جو ہے وہ لا الہ الا اللہ اور محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، سب سے افضل ہے. اور پھر کچھ اور شاخیں ہیں مزید، مگر ایمان کو بھی، اس حیا کو بھی ایمان کا حصہ کہا گیا ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو حیا والے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آج کی آیت آف دا ڈے یہ تھا کہ بے حیائی سے بچیں اور اپنے روزوں کی بھرپور لذت اور اللہ کے حصول رضا کے لیے ان تمام ایپس کو ایک ماہ کے لیے بند کر کے دیکھیں. پھر یقیناً جب لذت اللہ اور اس کے رسول کے عشق کی آئے گی تو آپ کو پھر بعد میں رمضان کے بعد جو ہے ان ایپس کی ضرورت نہیں پیش آئے گی. اللہ رب العزت آپ سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.